سمندری آبدوز ٹائٹن جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئی، غرق ہو گئی، دھماکے سے پھٹ گئی۔ اب اس بات کا سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب اس کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا۔ اب اس کا ملبہ نکال لیا گیا ہے، بہت ہیوی مشینری استعمال کی گئی۔ آپ سوچئے سطح سمندر سے 4 کلومیٹر اندر اس کی جو یہ سب مرین تھی آپ کیپسول کی نما میں، اس کا فرنٹ کا حصہ اور اس کا بیک کا حصہ مل چکا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر باہر نکالا جا چکا ہے، اور اس کے اندر سے ایک حیرت انگیز چیز ملی ہے، اور اس سے اس بات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اس بات کا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اس سمندری آبدوز کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کو پہلے سے پریڈکٹ نہیں کیا گیا، جس کو پہلے سے یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر سے انسانی باقیات ملی ہیں، یعنی انسان کے جسم کے کچھ حصے اس سب مرین کے اندر سے ملے ہیں، اور اس سے جب تحقیق کی گئی ہے تو یقین جانیے ایسی چیز نکل کر سامنے آئی ہے۔ آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ خود دیکھیے، آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گا، حیرت زدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج عید کا دن ہے، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو عید کے دن اس موقع پر میری طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ جناب عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، گلے ملنے کا دن ہوتا ہے، اختلافات، ناراضگی، یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑنے کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور جتنی پریشانیاں ناراضگیاں ہوتی ہیں نا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کے دن یہی میسج دینا چاہیے کہ جناب لوگوں سے گلے ملیں، اپنے پیاروں سے گلے ملیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں جو کہ مہنگائی کے اس دور میں، بے روزگاری کے اس دور میں سنت ابراہیمی ادا نہیں کر سکے، ان کو بھی جناب عید کی خوشیوں میں شامل کریں، اور یہی پیغام یقین جانیے ہم سب کو عید کے موقع پر دینا چاہیے۔ لیکن آج جناب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ ٹائٹن کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ آج 10واں روز ہے ٹائٹن کے سمندر برد ہونے کا، سمندر کے اندر زوردار دھماکے سے پھٹنے کا آج 10واں روز ہے، اور آج ایک حیرت انگیز چیز نکل کر سامنے آئی۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا واقعہ بن گیا ہے، آپ یقین جانیے دنیا بھر کی نظریں اس واقعے پر جمی ہوئی۔ یہ ٹائٹن نے ٹائٹینک تک کا سفر کر لیا، اب اس کی جو باقیات ہیں نا اس کو باہر نکالا گیا۔ آج 10ویں روز اس کو باہر نکالا گیا۔ لوگوں کی نظریں اب اس تمام چیزوں پہ ہیں کہ اگر بیسکلی اس ٹائٹن، اس سمندری آبدوز، یہ وہی ٹائٹن ہے جو کہ ٹائٹینک کے ملبہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، یہ وہی ٹائٹن ہے جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ کے پھٹ گئی تھی، یہ وہی ٹائٹن ہے جس میں 5 افراد سوار تھے، اور جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 2 پاکستانی باپ بیٹا، پاکستان کی اب شان بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ رچسٹ فیملی تھی اور بہت فلاحی کام کیا کرتے تھے، اور افسوسناک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جناب آج 10ویں روز اس مشن میں کامیابی یہ ہوئی کہ اس ٹائٹن کا جو ملبہ تھا نا اس کو باہر نکال لیا گیا، سطح سمندر تک لے کر آئے اور اس کے بعد اس کو باہر نکال لیا گیا، اسی مقام پہ لے کر آئے جہاں سے اس بدقسمت ٹائٹن نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اب جو یہ ملبہ ملا ہے نا اس کے اندر سے بڑی حیرت انگیز چیز نکل کر سامنے آئی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں جناب یہ ٹائٹن کا پورا ملبہ نہیں ملا، جو ٹائٹن ایک کیپسول ہے نا اس کے ساتھ ایک لینڈنگ گیئر بھی تھا۔ لینڈنگ گیئر اور کیپسول کا الگ ہو جانا ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی کوئی خوفناک حادثہ ہوا۔ ابھی یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی کہ بھائی ٹائٹن اگر ٹائٹینک کے ملبے کے قریب پہنچ چکی تھی تو پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، بیسکلی کیا ہوا اس کے ساتھ کہ بھائی یہ دھماکے سے پھٹ گئی، یا تو یہ پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکی۔ آپ یقین جانیے اسپیس میں جتنا پریشر ہوتا ہے نا اس سے 6 گنا زیادہ پریشر پانی کی اس سطح میں ہوتا ہے۔ یہ کینیڈا سے کچھ فاصلے پر جو یہ پورا مقام ہے جہاں پر ٹائٹینک غرب ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹینک کینین، یہ اس مقام کا نام ہے، اور یہ سرد ترین مقام تصور کیا جاتا ہے۔ 2 کلومیٹر کے بعد یہاں پر سورج کی روشنی سمندر کے اندر نہیں پہنچتی، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر غوطہ خور کوئی جاتا ہے تو وہ منجمد ہو جائے گا، برف بن جائے گا، اس حد تک ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں، پانی اتنا سرد ہوتا ہے وہاں۔ اب وہاں پر پانی کا پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گئی۔ اب ٹائٹن کا جو ملبہ ملا نا اس کی ٹیل یوں کر کے جو ٹیل نکل رہی ہے اس کی وہ ملی ہے، اور اس کا فرنٹ کا حصہ ملا ہے۔ فرنٹ کا حصہ اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کی ایک چیز تھی۔ میں اتنا ظاہر سی بات ہے انجینئر تو ہوں نہیں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں کہ کس طرح سے بنائی گئی، لیکن یہ پتہ ہے جو ٹائٹن کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے نا ان کو نظارہ جو کرنا تھا اتنی اندھیرے کے اندر، ٹائٹینک کے ملبے کا جو نظارہ کرنا تھا یہ آگے کی سطح سے ہی کرنا تھا۔ ٹائٹن کا جو آگے کی چیز تھی یہ ٹرانسپیرنٹ رکھی گئی تھی، یہاں سے روشنی نکلتی، بہت تیز بیم نکلتی،
اور یہ بیم جو ہے وہ اس پہ پڑتی ٹائٹینک کے ملبے پر, اور وہاں سے یہ اس کا اچھے طریقے سے نظارہ کرتے, اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈالی اور پھر اس دنیا سے بھی چلے گئے. اب جناب یہ آگے کا حصہ نکالا گیا ہے اور پیچھے کا حصہ نکالا گیا. وہ جو مقام جہاں پر یہ 5 افراد بیٹھے تھے, نہ بیٹھنے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ, یہ بہت کم اور تنگ جگہ تھی, لیکن یہ جو 5 افراد جہاں بیٹھے تھے اس کا ابھی تک نہیں پتہ چل سکا. لیکن ایک حیرت انگیز چیز یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ یہاں سے انسان کی باقیات ملی ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ انسان کی بچی کچی چیزیں, اس کی باڈی کی یا اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کی لاش کی کچھ بچی کچی چیزیں. اب اس کا ڈی این اے کرایا جائے گا, اور ڈی این اے کرانے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی اس کا تعلق ان 5 میں سے کس چیز سے ہے. کئی ایسی چیزیں, کئی ایسے راز ہیں جو کہ اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں. باقاعدہ ایک ویڈیو نکل کر آئی ہے, اور یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو انسٹاگرام پر میرے salman.mrz کے نام سے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے میسج کریے, انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اب جناب ہوا یہ, میں نے وہاں پر ایک ویڈیو لگائی, اور ویڈیو یہ ٹائٹن کی ہے. ٹائٹن یعنی اس نے 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا. سطح سمندر سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ اندر طے کرنا 2-2.5 گھنٹے کے اندر, اور اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے میں اس کو واپس آنا تھا. اس کے اندر جو آکسیجن رکھا گیا تھا وہ 90 گھنٹے کا رکھا گیا تھا. حد سے زیادہ آکسیجن اس میں رکھا گیا تھا کہ یار اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو جائے. لیکن آپ یقین جانیے, یہ اوشن گیٹ جو کمپنی ہے, اس کے سی او تو اسی واقعے کے اندر جا چکے ہیں, ان 5 افراد میں شمار تھے. لیکن ان کے جو شریک چیئرمین ہیں نا, یا آپ شریک کو سی او آپ کہہ سکتے ہیں, جو دیگر پارٹنرز ہوتے ہیں, ان میں سے ایک پارٹنر نے کہا تھا کہ یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی, یہ ہمارے پروٹوکول کا حصہ تھی کہ اگر یہ ٹائٹن کا رابطہ ہم سے منقطع ہوتا ہے, بیسیکلی یہ ٹائٹن ایک شپ کے ذریعے اس مقام پر لائی گئی جہاں پر یہ ڈیٹیکٹ کیا گیا کہ ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے. وہاں سے یہ سمندر کے اندر اس نے اپنا سفر شروع کیا. سطح سمندر پر ایک شپ کھڑا تھا, اس سے مستقل رابطے کے اندر تھی, مستقل رابطے میں تھی. لیکن یہ پروٹوکول کا حصہ تھا, یہ ڈیسائیڈڈ تھا, یہ ایس او پی تھی ان کی, پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر یہ ٹائٹن اوپر کھڑے جہاز سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو بھائی پھر یہ سطح سمندر تک چلی جائے گی. بالکل ڈیپتھ میں چلی جائے گی. سطح سمندر تو الگ چیز ہوتی ہے نا, جہاں پر جہاز چل رہا ہوتا ہے, یہ بالکل ڈیپتھ میں چلی جائے گی. پھر اس کے ساتھ کوئی بھی انہونی ہوتی ہے, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اور یہی اس ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا تھا جہاں پر 17 بار موت کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کی موت ہو جائے گی, ایسا ہوا تو آپ کی موت ہو جائے گی. اور یہی ہوا, جب ان کا رابطہ منقطع ہوا نا, تب یہ بالکل ڈیپتھ کے اندر چلی گئی, اور وہاں جا کے یہ دھماکے سے پھٹ گئی. اب جناب یہ کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپڈیٹ کروں. بے تحاشا مجھے انسٹاگرام پر میسیجز آتے ہیں, لوگ اس بارے میں دلچسپی کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایک آڈیو بھی نکل کر آئی ہے, اس پر بھی میں ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا. ان کے والد صاحب نے, جو شہزادہ داؤد ہیں اور ان کے بیٹے سلیمان کے دادا ہیں اور شہزادہ داؤد کے والد ہیں, انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے دونوں بچے جو نا یہ شہید ہوئے ہیں. اس پر ایک واویلا کھڑا کر دیا گیا کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے موت کے منہ میں گئے, اس کو آپ شہادت کا رتبہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک لاجیکل بات تو ہے, لیکن اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کسی اور دن, کسی اور ویڈیو میں. لیکن سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.